پبلو ایسکوبار دنیا کا سب سے بدنام زمانہ تاریخ کا ڈرگ سمگلر تھا۔ اسی طرح جھوٹ بول بول کر عمران خان نے جو شہرت بنائی، اس کو وہ کچھ لوگ ہیں ان کے رشتہ داروں نے زمان پاک کے اوپر حملہ کر دیا۔ 20 گھنٹے نہیں گزرے تھے تو اس نے کہا کہ جی ہمارے باپ کو رہا کرو۔ یہ حقیقی گرفتاری تو تھی نہیں، حقیقت میں گرفتار کر لیا۔ ایسی آڈیو ہے جو اس ملک میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی، خدا نہ خواستہ۔ کہ اس شادی میں جس میں آپ ہیں، یہاں پہ 72 کروڑ روپے کی سلامیاں کھٹی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سپاری پکڑی ہوئی عمران خان کی سیاست ختم کرانے کے لیے۔ عمران خان کا ہر قدم، ہر سیاسی چال، ہر دعویٰ اس کی اپنی سیاسی قبر کھودنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے کہ عمران خان کی آپ یہ سمجھیں کہ سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے؟ اس کا ایسٹ اس کی مقبولیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایسٹ ہوتا ہے۔ پبلو ایسکوبار دنیا کا سب سے بدنام زمانہ تاریخ کا ڈرگ سمگلر تھا، اور کولمبیا کارٹلز اور ہر جگہ اس کا توتی بولتا تھا۔ تو پولیس نے ایک دفعہ اس کے اوپر چھاپے مارے، ایک دفعہ پکڑا گیا، جیل چھوڑ گیا، پھر بعد میں اپنے ہی کو مخبر بن گیا اور اسی نے اس کو پولیس کے ہاتھوں مروا بھی دیا۔ لیکن بیچ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پبلو ایسکوبار جو تھا، وہ اس کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا جہاں پہ وہ چھپا ہوا تھا۔ تو اس کی جو بیٹی تھی وہ اس کے ساتھ بھاگا، اور ساتھ اس کے 2 سوٹ کیس تھے، وہ ڈالر سے بھرے ہوئے تھے۔ اور یہ میں ایکچوئل واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، ڈالر سے بھرے ہوئے تھے وہ، بہت زیادہ۔ اور وہی اس کی دولت ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ یہی میں اسی کے لیے تو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ لڑائی جھگڑا، پولیس چھاپا، گولی ماری، سب کچھ۔ اب جنگل کے اندر وہ رکے، اور سردیوں کے دن تھے، اور وہاں پہ ساؤتھ امریکہ اس میں شدید سردی تھی۔ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، نوٹ چلانے شروع کر دیے۔ تو پوری رات اپنی اور اپنی بیٹی کو وہ گرم رکھنے کے لیے وہ دونوں بیگ جو ڈالر کے تھے ان کو اس نے آگ لگا دی۔ یعنی وہ پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر تھے، انہوں نے چند گھنٹے کی اس کو حرارت دی۔ اب یہ ہو گیا۔ اسی طرح عمران خان اپنی سیاست کو اور اپنی شہرت کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے کارکنوں کو گرم رکھنے کے لیے، وہ اپنی عزت جو ہے اور اپنی شہرت جو ہے اس کو روز جلا رہے ہیں دن رات، اور اس کو راکھ کر رہا ہے۔ ایک غلطی کرتا ہے، دوسری غلطی کرتا ہے، تیسری غلطی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شہرت اس نے جھوٹے بیانیے سے بنائی تھی، بالکل جیسا پبلو ایسکوبار نے اپنی دولت جو تھی وہ ڈرگ منی سے بنائی تھی، اسی طرح جھوٹ بول بول کر عمران خان نے جو شہرت بنائی، اس کو وہ اپنے لوگوں کو گرم رکھنے کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کرا، اور وہ مسلسل اس کی بھیڑ چڑھ رہی ہے۔ کبھی اس کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی لانگ مارچ کرو، ایسی کرو لانگ مارچ، کے ماؤ زیدونگ کی روح جو ہے وہ کانپ اٹھے کہ جناب یہ کیسی لانگ مارچ ہو گئی۔ پھر کبھی اسمبلیاں توڑنے کا ڈرامہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، پروٹوکول لے کے وہ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کورٹس میں جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو استعفیٰ نہیں دیا، وہ تو دکھانے کے لیے دیا۔ پھر جیل بھرو تحریک شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دنیا کی ایک انوکھی تحریک ہے کہ جہاں ہر حلقے کے ٹکٹ ہولڈرز کے 15-20 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، ٹوٹل کو 100-200 بندہ اکٹھا ہو گیا، لیکن گرفتاری کی پہلی قسط ہم نے دیکھ لی کہ اتنی پوری طرح فلاپ ہو گئی ہے۔ گرفتاری دے کے بیٹھ گئے، اب ان کے بعد دوسرے لیڈرز ہی نہیں مل رہے کہ جنہوں نے گرفتاری دینی ہے۔ تو جیل بھرو تحریک ایسی ہوتی ہے، جیل میں تڑپ رہے ہیں وہ، اور لوائقین ان کی عدالتوں میں تڑپ رہے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے تو کئیوں کے بشمول شاہ محمود قریشی کے بیٹے نے عدالت میں جا کے اس نے کہا کہ جی ہمارے باپ کو رہا کرو۔ کوئی نوجوان ووٹر نہیں آیا گرفتاری دینے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ ایک جیل میں گئے، ایک ریکارڈ بن جائے گا، ان کو باہر کبھی تعلیم حاصل کرنے نہیں جا سکیں گے، ان کو کوئی ویزا نہیں ملے گا، ان کو بینک لونز نہیں ملیں گے، ان کو کریڈٹس نہیں ملیں گے کسی قسم کے۔ ایک دفعہ ان کا کرمنل ریکارڈ اگر بن گیا، ان کے اوپر ایم پی او کے تحت پرچہ ہو گیا ٹیررزم کا، تو ان کے کریئرز ڈارک ہو جائیں گے۔ کس کس کو سمجھائیں گے ہم آزادی کی تحریک لڑتے رہے، ہم یہ کرتے رہے، ہم تو عمران خان کے کہنے پہ آ گئے۔ اب گرفتار شدگان جو کچھ لوگ ہیں، ان کے رشتہ داروں نے زمان پاک کے اوپر حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا۔ وہ کہتے ہیں جی 2 دن سے ہمارے بچے گھر نہیں آئے، ہمارے بچے ہم کو واپس دلاؤ۔ اب عمران خان تو نہیں ملا، ان کو باہر بھی نہیں نکلا، ان کو تسلی بھی نہیں، تشفی بھی نہیں تھی، گارڈز کو حوالے کر دیا کہ جائیں گارڈز ان کو خود نپٹیں۔ وہ پتہ نہیں سنا ہے کچھ کو مارا پیٹا ہے انہوں نے، اور پھر وہاں سے انہوں نے نکالا۔ بہرحال یہ جیل بھرو تحریک جو ہے، اس کی کہانی میں آپ کو بتا دوں کہ قیادت نے حوالات کی ہوا لگتے ہی عدالتوں کا رخ کر لیا اور کہا کہ جی ہمیں ضمانت کر۔
جسٹس شیورام سرور چودھری جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کی جانب سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی اور یہ دیگر لوگ جو ہیں ان کی بازیابی کے لیے درخواست کی سماعت بھی کی۔ اب شاہ محمود قریشی نے جاتی ایک اور ڈرامہ کر دیا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن عدالت نے کہا کہ جی ان لوگوں نے تو رضاکارانہ طور پہ پولیس وین میں بیٹھے تھے، وکٹری سائنس میں آئے تھے، ہمیں نظر آئے تھے، تصویریں اتری تھی، یہ خود گرفتاری دی تھی، اب آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو جسٹس صاحب کے پوچھنے پہ درخواست گزار کے وکیل نے کیا کہا کہ جی حقیقی گرفتاری تو تھی نہیں، یہ تو علامتی گرفتاری تھی، اور پولیس نے تو ہمیں حقیقت میں گرفتار کر لیا، ہم تو صرف بتا رہے تھے کہ ہم علامتی گرفتاری دے رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو غیر قانونی حراست میں اب رکھ لیا، یعنی جو اپنی مرضی سے جا کے گرفتاریاں دے رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑیوں کو توڑ پھوڑ بھی کی، اس بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں غیر قانونی طور پہ اریسٹ کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ تو پولیسی گاڑیوں پہ خود چڑھے ہیں، اس سے پولیس کا کیا قصور ہے؟ خیر عدالت کی کارروائی سننے کے بعد لوگوں نے اس جیل بھرو تحریک کو بیل بھرو تحریک کے نام سے تشبیہ دینا شروع کر دیا، اور عدالت کے اندر خوب کہہ لگتے رہے، ہنستے رہے لوگ، لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ اب یہ 27 تاریخ تک ملتوی ہو گئی۔ شاہ محمود قریشی کل کیا کہتے ہیں؟ پہلا ایک دن گزرا جیل میں کہ مجھے جیل میں نہ رکھو، مجھے تو بواسیر کی بیماری ہے، بڑی شدید بیماری ہے، مجھے گھر جانے دو۔ آج جیل والوں نے کہا اچھا جیل کے ہاسپٹل اور ڈاکٹر سے آپ کو ہم دکھوا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے نہیں دکھانا، میں نے نہیں دکھانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بیماری وغیرہ کوئی نہیں، یہ جھوٹ بوٹ بولا اس نے کہ شاید اس وجہ سے مجھے وہ چھوڑ دیں گے، تو وہ نہیں چھوڑ رہے بہرحال۔ آج دوسری طرف آج زلفی بخاری اور فیاض الحسن چوہان نے پنڈی میں گرفتاری دے دی۔ خیر وہ تو کوئی بڑے ٹیئر کے لیڈرز بھی نہیں ہیں، سیکنڈ ٹیئر کے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پنڈی سے تو گرفتاری دینی تھی شیخ رشید نے، تو شیخ رشید نے گرفتاری نہیں دی۔ وہ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ لاہور والوں نے بھرم رکھا، پنڈی والے بھی رکھیں گے، تو خود بھی غائب ہو گئے، ان کے بھرم والے بھی غائب ہو گئے، اور وہ پتلی گلی سے نکل گئے اقبال منڈی کے اندر ہی انہوں نے۔ اور شاہ محمود قریشی نے تو ایک اور بات کہی ہے کہ انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کو زیادہ دور نہیں ہم لے کے جائیں گے، آپ کو راستے میں کہیں چھوڑ دیں گے پھر آپ واپس چلے جانا، تو اب مجھے تو گرفتار کر لیے۔ تب بہرحال ان کے آپ حالات دیکھ لیں کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ لیکن دوسری طرف بڑی سیریس کام بھی چل رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف سے بھی اور ڈی جی آئی سے بھی، اور ان کی زیر صدارت جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور اجلاس میں سارے لوگ جو امپورٹنٹ ہیں وہ شریک تھے، اور اب بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں خاص طور طریقے طالبان کے متعلق، یہ جماعت الاحرار کے متعلق، یہ ایک دو اور کے متعلق، ٹی ٹی پی ہے، ایک ٹی ٹی اے بھی ہے، ان کے فیصلے آ رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کر لینا کہ اب ہم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جو پاکستان میں ان کو پناہ دے گا یا ان کی پناہ کا حصہ بن سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پتہ چل جائے سب کو کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ ایکچولی ساری لائم لائٹ لے کے جا رہا ہے۔ بڑے اعتراضات ہو گئے، اب تو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارا جو بھی کیس ہو اس پہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے۔ اور اب چیف جسٹس صاحب سن رہے ہیں ان کے اعتراضات، لوگوں کو کہتے ہیں ہم اعتراضات سن کر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہے۔ سنا ایک عجیب آڈیو آنے والی ہے، ایسی آڈیو ہے جو اس ملک میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی خدا نہ خواستہ، اور وہ آڈیو کسی فاضل جج کے بارے میں ہے۔ اب ہر آدمی اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں اس کے متعلق ذکر کر رہا ہے، جو ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ آڈیو کا ہے، مجھے بھی دو اگر تمہارے پاس آ گئی ہے تو۔ خیر میں نے تو چرچا سن رہا ہوں اس کا۔ لیکن دوسری طرف جسٹس مظاہر علی نقوی کی فیملی نے کنفرم کر دیا چودھری پرویز لائی سے ان کی ملاقات جو ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کچھ پہلے کی تھی اور اس زمانے سے پہلے کی ملاقات ہے۔ اب اس کی بہرحال تفتیش ہوگی تو چیف جسٹس اب خود ہی بتائیں گے۔ لیکن جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا
دو نمبری ہے اس کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ خواجہ آصف پاکستان کے ڈیفینس منسٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوروکریٹ کے بیٹے کی شادی پہ تھے تو مجھے وہاں چودھری پرویز لائی نے خود بتایا کہ اس شادی میں جس میں آپ ہیں یہاں پہ 72 کروڑ روپے کی سلامیاں کھٹی ہوئی ہیں. 72 کروڑ کی, اور جبکہ گاڑیاں اور زیور جو ہیں اس کے گفٹ الگ ہے. باپ رے, اس سے پہلے اس بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی پہ 1 ارب روپے سے زیادہ کی سلامیاں کٹی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کسی نے اس بیوروکریٹ سے حساب مانگا, اس کو لوگ سلامیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو سلامیاں اس لیے دے رہے ہیں نا کہ اس نے 2 نمبری کے کام کرنے لوگوں کے. وہ جو رشوتیں انہوں نے دینی ہے اس کو, وہ ٹھیکے لینے کے لیے, کام لینے کے لیے, وہ اس کو بیٹے یا بیٹی کی شادی کی مد میں اس کا اپنا اس کو رشوت دے رہے ہیں, اور اس کو پتہ ہے ہر ایک کا حساب اس کے پاس آ رہا ہے. اب یہ خواجہ آصف نے کہا, تو اب ایسے لوگوں کی بھی پروب ہونی چاہیے. اب جو دوسری طرف عدالت کی سماعت ہو رہی تھی تو شیخ رشید کے وکیل نے مریم نواز کے جلسے کا نام لیے بغیر تذکرہ کیا. کہتے ہیں جی جلسے میں اعلیٰ عدلیہ کے خلاف تضحیک آمیز گفتگو کی گئی ہے. چیف جسٹس نے کہا ہم اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے. میرا خیال ہے چیف جسٹس کو بھی اب پتہ ہے کہ اگر وہ ہر وقت اس طرح کی باتوں کو دیکھنا شروع ہو گئے تو پھر وہ خود ہی فائر فائٹنگ میں لگے رہیں گے, اور کیس ویس تو پھر حل مت ہوا. یہاں پہ امپورٹنٹ خبریں ہیں, اور بڑی خبریں آ رہی ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ بالکل ٹھوس ہو کے رہ گئی. پابلو اسکوبار تو جب مرا تھا تو اس کا پورے شہر اور گاؤں کے لوگ جو تھے وہ روتے رہے تھے, اور اس نے اپنی دولت جتنی کمائی تھی اس نے لوگوں کے اوپر بھی لگائی تھی, لیکن عمران خان نے نہیں لگائی. عمران خان لوگوں کی عورتوں کو گرفتار کروا رہا ہے, ان کے بچوں کو, ان کے گھر والوں کو. اپنی بیوی اس کی کہیں اور بیٹھی ہے, اپنی بہنیں اس کی کہیں اور چھپ کر بیٹھی ہیں, اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی اس کی لندن میں. ان کو نہیں جیل کی حوالت نہیں دے رہا, دوسروں کو کروا رہا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جیسا پابلو اسکوبار کے ڈالر لوٹ کر آئے تھے تو میری بھی اپنا مقبولیت جو ہے یہ جھوٹ بول کر آئی ہے, اور آگے گی کسی نہ کسی طرح. سوچیے گا اس پہ ضرور. Until the next time, اللہ حافظ.